السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اور ایک زبردست دورہ رہا وزیر اعظم پاکستان کا امریکہ کا، اور اس میں سفارتی محاذ پہ کامیابی ہوئی، لیکن اپوزیشن اس میں بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے کہ کشمیر کا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور امریکہ اگر ثالثی کا رول ادا کرتا ہے تو اس میں اس کے مثبت نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے، اور یہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے آواز اٹھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں ملا کیا ہے ان دا اینڈ، اور اگر آئی ایم ایف سے ابھی بھی ڈائلاگ ہو رہے ہیں اور وہاں پر بات ہو رہی ہے جو وہاں کے ہیڈس ہیں آئی ایم ایف کے ان سے، تو اس کا مطلب اب آپ کیا نیگوسیشنز کر رہے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف نے جو آپ سے کہا ہے کہ اپنی معیشت کو صحیح خطوط پہ لانے کے لیے جو کام کرنے چاہیے ان میں کچھ آپ ڈھیل مانگ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کر سکیں گے، ہمارے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں؟ دوسری جانب اپوزیشن کا جو رویہ ہے، اور خاص طور پہ آج جو مولانا فضل الرحمان نے اور پورے اپوزیشن کی ٹیم نے جو جلسہ کیا ہے، اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اگلا مرحلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے پیش رفت ہوگا، اور مطالبہ جو ہے اگست میں استعفیٰ دینے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ بہت سارے سوالات جو ہے اٹھ گئے ہیں، اور اس میں احتجاج اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بات ہو رہی ہے کہ جو ماضی میں لوٹا گیا ہے، جس طرح سے کرپشن کی گئی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، تو وہ کچھ حساب بھی سامنے نکل کے آ رہا ہے یا نہیں؟ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب محمود مولوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ ایڈوائزر ہیں میری ٹائم منسٹری کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب سردار نزاکت علی صاحب، آپ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کھیل داس کوہستانی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ کھیل صاحب یہ فرمائیں، یہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنی چیخیں نکل رہی ہیں؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن جس طرح سے ابھی گورنمنٹ اب بتا رہی ہے کہ کس طرح ٹیکس پیئرز کا پیسہ، عوام کا پیسہ کو بے دریغ جو پچھلی گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے، یعنی کیبنٹ میٹنگ تک جو وہ لندن کے اندر ہو رہی ہیں، ان کے خرچے وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک دفعہ حساب کتاب ہو جائے تاکہ آگے جو ہے اس طرح قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ دیکھیں، بڑی مہربانی رضوان جعفر صاحب، آپ نے اہم ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ پہلی بات، اگر ٹیکس بھی مل رہا ہے، 1 سال ہو گیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کرپشن بھی ختم ہو گئی ہے، کرپٹ حکمران بھی چلے گئے، جنہوں نے موٹر وے بنائے، جنہوں نے 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، نواز شریف صاحب نے، وہ جرم ان کے سارے لکھے ہوئے ہیں، اس جرم کے پاداش میں وہ کوٹ لکھپت جیل میں، زرداری صاحب 18ویں ترمیم کے جرم میں وہ بھی اندر ہے۔ سارے لوگ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی اندر کر دیا، تو 12 مہینے میں کیوں نہیں یہ ملک کے عوام کی جو چیخیں نکل رہی ہے؟ اصل ہماری چیخیں بات عوام کی ہو رہی ہے، اور جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اپوزیشن کے ہیں، تو ہم اپوزیشن جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم عوام کی نمائندگی نہیں کریں۔ عوام کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں نا کیونکہ جو معیشت کو جس راہوں پہ ہونا چاہیے تھا اس جگہ پہ نہیں ہے، جب یہ مشکل فیصلے کیے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے، اس لیے جو چیخیں نکل رہی ہیں۔ ہم ملک کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے کراچی کی، وہ دنیا کے 5ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے تھے، 53,000 پہ تھی، آج کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ جو ایماندار اور جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مومن لوگ سارے ادھر، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہے یہ سارا پیسہ کرپشن سے بچا ہوا جو ٹیکس اتنا مل رہا ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں۔ ایک اینٹ رضوان جعفر صاحب، ایک اینٹ اگر ترقی کی لگا دی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے شو میں، ہمیں دکھا دیں کہ یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ ترقی کا یہ سارے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، نہیں ابھی کل بھی بیلٹنگ ہوگی ہاؤسنگ اسکیم کی، وزیر اعظم اسلام آباد میں کریں گے، ہر منسٹری کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ 30 لاکھ میں ایک عام آدمی وہ گھر نہیں لے سکے گا، نہ بنے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جو ان کا منشور تھا، جو ان کے وعدے تھے، ایک وعدے پہ بھی اگر انہوں نے عمل درآمد کیا ہو، قوم کو بتا دے، ہمیں بتا دے۔ اور دوسری بات، ہم یہ کہتے نا کہ آئے آپ کو کنٹینر دوں گا، تو اب حکومت کی چیخیں کیوں نکل رہی ہے؟ دے دے کنٹینر، اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اسلام آباد لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ یہ میں سوال ضرور پوچھوں گا کہ اگر آپ پہلے کنٹینر کی بات کر رہے تھے تو اب آپ مولانا فضل الرحمان سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں اور کیوں جو ہے ان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ سینٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے ملاقات، خیر وہ خالی کنٹینر کی بات نہیں ہے۔ سردار نزاکت صاحب، یہ جو بھی پروسیس ہو رہا ہے، یہ کیسز پرانے ہیں، نیب جو ہے خود مختار ادارہ ہے، ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد بہت ضروری ہے، عوام انتظار کر رہی ہے، ملک کا جو حال ہے، ملک کا جو جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں اس میں احتساب ہو جائے، اس کے بعد پھر زیرو بیٹر سے سٹارٹ کریں گے گیم۔ دیکھیں، شکریہ رضوان۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پرائم منسٹر پاکستان نے جو
امریکہ کے اندر جا کے سپیچ کی ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ اسلام آباد میں وہ ڈی چوک کے اوپر کنٹینر پہ کھڑے اور وہی پرانی باتیں سن لیں. آپ کو انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ کور کر رہا تھا، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے. دوسری طرف آپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. انفارچونیٹ کیا ہے کہ ابھی تک جس آدمی کو دو ارب ڈالر سے اب آگے اے سی اور وہ اس پہ اور کیا کر رہے تھے، کس پہ، ٹی وی اور اے سی پہ آگے 2 ارب ڈالر نکلوانے تھے. 2 ارب ڈالر 200 آصف صاحب سے، 200 نواز شریف صاحب سے، تو اب اے سی اور ٹی وی پہ آ گئے. دیکھیں عمران خان صاحب اگر آج ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کے بھی پرائم منسٹر جن کو وہ زندہ لاشیں اور بھیڑیں بکریاں اپنے سپیچز کے اندر کہتے رہے. جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں، وہ اس کو اپنی بیگم بتاتی ہو کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. انفارچونیٹ کیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر جا کے یہ ایک اچھا ایٹموسفیئر پیدا کریں گے اور وہاں پہ بات کریں گے کہ یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ، وہ پاکستان کے اداروں نے اریسٹ کیے ہیں اور ادارے انڈیویجول ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سارا کام میں نے کیا، اس کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ اداروں کے پیچھے چھپ کے سیاست کر رہے ہیں اور اداروں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہی بات کل ہم میاں نواز شریف صاحب کی، یہی بات جو آج ہم کر رہے ہیں کہ جو آج پہلے یہ ہوتا تھا، صرف ایک چھوٹی سی بات، پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ یہ اداروں کو باندھا جاتا تھا، اپنی پسند سے پک اینڈ چوز کیا جاتا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، تو وہ اپنے حساب سے جس کا جو بنتا ہے اس کو خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں پکڑوں گا ان کو، میں جیل میں ڈالوں گا، اس کو ڈالوں گا، اس کو ڈالوں گا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ وارن کرتی رہی ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ جو کسی کے اشارے پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، یہ کل آپ کے گلے پڑے گا. آج ہم ان کو بھی کہہ رہیں، ہمیں ضرورت اس امر کی، انہوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کرنی نا، انہوں نے تو بڑا پاک صاف شفاف جو گورنمنٹ چلانی ہے. تو ان 5 سالوں میں جب کوئی کرپشن نہیں ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ 15 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے عمران خان کے دائیں بائیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے میراثی تھے، وہ ڈھول بجاتے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر اور مختلف جماعتوں کے اندر تھے. آج وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. اگر عمران خان صاحب 22 سالہ جدوجہد کی بات کریں، اس چھتری پہ آ گئے ہیں اور یہ بڑی کلیئر لائن ہے پی ٹی آئی کی بڑی کلیئر لائن ہے کہ اس دور میں کرپشن نہیں ہوگی، کک بیکس نہیں ہوگی. ہاں ویسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے بجٹ میں. عمران خان اگر 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے نا، مجھے آس پاس میں بیٹھے ہوئے 15 لوگوں میں سے ایک نام بتا دیں جو ان کی 22 سالہ جدوجہد کا کوئی ساتھی ہو. 22 سالہ جدوجہد کے جو ساتھی تھے وہ بیچارے آج پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے، کوئی بھی نہیں ہے. صدر مملکت کا جو رول ہے آج آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان کے اندر سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کا گن نظر آ رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے لوٹے نظر آ رہے ہیں. وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو پاکستان کے اداروں نے انفارچونیٹلی پریشرائز کر کے پی ٹی آئی میں شامل کروایا اور ان کو وہاں پہ پوزیشنیں دلوائی. میں سر آپ کا کیس میں ان دونوں سے لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میں اس پہ سوالات ان سے کر رہا تھا. میں ابھی دیکھیں اب آپ انہیں جواب دیجئے. دیکھیں جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں ان کا جو کہنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پہلی بات تو میں کہوں کہ یہ جو امریکہ کا دورہ ہے، میرے خیال سے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دورہ دیکھیں نا کافی کامیاب کیا. اب دیکھیں کچھ چیزیں اصل میں ان کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ بناوٹی چیزیں وہاں پہ پیش کرنے کی. میں نے بات نہیں کی، میں جلسے کی بات کی. میں جلسے دیکھیں میں آتا ہوں بناوٹی. دیکھیں جب آپ کھلی باتیں کرتے ہیں تو پھر بناوٹی جلسہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ٹرمپ کی میٹنگ کو بھی دیکھیں، میرے خیال سے پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان میں میرے خیال سے اپوزیشن نے بھی اس کو پازیٹیو لیا، ایون بلاول نے بھی اس کو پازیٹیو کہا، چیئرمین صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں یہ پازیٹیو چیزیں. جہاں تک ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائے، یہ جو کرپشن کا جو پاسٹ میں ہے. دیکھیں میں بہت ساری چیزوں پہ جاؤں گا، میں کیونکہ میرا اور عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگوں کو ہتکڑیاں پہنا دی جائیں ایک دفعہ، اس طرح کی شخصیات کو ہتکڑیاں پہنا دی جائیں. جہاں غلط ہے دیکھیں میں بتاؤں، دیکھیں غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلطیاں نہیں ہو سکتی. کیوں کہ دیکھیں ایررز ہیں، مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کیونکہ میرا پورٹ سے واسطہ ہے، ٹھیک ہے نا، پورٹ میں ایسے کانٹریکٹس ایسے ہوئے ہیں
جس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصانات ہوئے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایل این جی کو آپ ایل این جی بہت اچھا پروجیکٹ تھا, یہ نہیں کہوں گا, مگر اب اس کی کاسٹ جو ہم بھر رہے ہیں, دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بجلی لے کے آ گئے, بجلی بالکل دنیا سے کم کاسٹ ہے اس کی. نہیں سر, میں آپ ہندوستان کی اٹھا کے آپ ہندوستان سے لے لیں, ہندوستان کی کاسٹ سے کم ہے. آپ ہندوستان سے لے لیں, اگر ہندوستان سے کم ہو جو آپ بولیں گے ہندوستان سے کم ہے. کل اس پہ پرابلم اس میں ہمارے استعمال کی ہے, کیونکہ ہم اس کو پورٹ کو استعمال کم کر رہے ہیں. پورٹ کی دیکھیں اس کو ہم کیا کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو فکس دیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم استعمال کریں نہ کریں ہمیں ڈیلی پے کرنا ہے. اس وجہ سے وہ بہت ہائی کاسٹنگ اتنی ہائی جا چکی ہے کہ وہ ڈبل کے. دیکھیں چیزوں کو ہمارا کوئی دیکھیں ایک چیز جیسے آپ نے کہا نا دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہیں, ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی آپ کو کرپٹ لوگ ملے, آپ سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, پاکستان کے اندر بے نامی اکاؤنٹ کا بانی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جہانگیر ترین. 42 ارب روپے کی نظر محمد گوندل کے اوپر کرپشن ہے. یہ فردوس عاشق ایوان کرپٹ یہ نیب کی وجہ سے آپ کے پاس گئی ہے. اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کراچی کے لوگ جن کو آصف زرداری صاحب کو کیوں نہیں کہہ رہے, جب آپ اتنے کا نام ہے تو آصف زرداری صاحب کا بھی نام لینا کہ ان کے پاس بھی الزامات کی بات کر رہا ہوں. میں یہ جو بات کر رہا ہوں تھے جن کو کراچی میں دہشت گرد کہتے تھے, زورا آپا کے قاتل کہتے تھے, وہ سارے تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی جان کبھی آپ کہتے ہیں کہ الزامات جب تک پروف نہیں ہو تو اس کو وہ الزامات ہوتے ہیں. اب جب اپنی باری آتی ہے کہ دیکھیں کرپشن کے الزامات میں تو آپ اپوزیشن کو جیل میں ڈال رہے ہیں. اچھا چلیں میں اگلا سوال پہ کر لیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ ایک بات کہی جاتی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بھائی ہم تو خود کنٹینر فراہم کریں گے, تو اب کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اب کیوں جو ہے وہ میڈیا کی آزادی پر بات ہو رہی ہے کہ جناب اس طرف کی تقاریر جو ہیں وہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن سے, بیک ڈور جو ہے ڈپلومیسی ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب کس بات کا ڈر و خوف ہے؟ ڈر و خوف تو میرے خیال سے کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں جو اس وقت جو بیک ڈور نہیں بلکہ اوپن ڈور جو ملاقاتیں ہو رہی ہے وہ سینٹ کے اوپر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سینٹ کے اوپر جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ڈی اسٹیبلائز. ٹھیک ہے نا, کیوں کہ اگر سینٹ کے اوپر پالیٹکس ہے, کیونکہ اگر ہمارا کینڈیڈیٹ گرے گا تو پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا بھی دوسرا کینڈیڈیٹ ہے, دیکھیں نا دونوں کینڈیڈیٹ پھر جائیں گے نا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک کینڈیڈیٹ تو اس کے اوپر کیوں گرے گا, اب وہ دیکھ لیں گے نا, وقت بتا دے گا کہ دوسرا گرے گا نہیں گرے گا. ٹھیک ہے نا, میرا کہنا یہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کنٹینر, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں, دیکھیں کہاں ہے سر. جب یہ یو ٹرن کی بات آ گئی تو یہ دوہری شہریت والے جو ہیں ان پر تو بڑا سخت جو ہے رد عمل عمران خان صاحب ماضی میں دے چکے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کینڈیڈیٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اگر obviously بات کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ بنائے جا سکتے ہیں, اس کے لیے لیجسلیشن آئے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی ایک سے نہیں, لیجسلیشن تو بعد میں آئے گا, پہلے تو آپ کے خیالات ہیں نا کہ آپ کو ماضی میں جو ہے وہ خیالات کے خلاف تھے. خیالات میں دیکھیں چینجز آ سکتے ہیں, مگر کتنی چینجز آئیں گی بھائی؟ دیکھیں تو بہت آ گئی, ہر شعبے میں آ گئی, ہر جگہ یو ٹرن ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب اپوزیشن جو ہے وہ الگ چیز تھی, گورنمنٹ الگ چیز تھی. رضوان سب سے زیادہ عمران خان امریکہ کو گالیاں دیتے رہے, آج جا کے ٹرمپ سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ میں لیڈر ہوں پاکستان کا. امریکہ کو سب سے زیادہ آپ کو عزت ملی ہے, آپ کو رسپیکٹ ملی ہے وہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے. پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں, امریکہ سمیت پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہیں, اس میں جو پرائم منسٹر اگر پازیٹیو سٹیپ لیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو جو پازیٹیو چیز ہے اس کو ماضی میں بھی سپورٹ کیا ہے. اچھا میں کھیل صاحب آپ بتائیں, مثلا یہ تو اس دورے کو تو پازیٹیو اس لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا ایک ہائی لائٹ ہوا, پاکستان کے وزیر اعظم, وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے ایون اوور آل پوری گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک رسپیکٹ دی, ایک بہتر انداز میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ انہوں نے مختلف پلیٹ فارم پہ پیش کیا. دیکھیں رضوان بھائی, جو سلیکٹڈ وزیر اعظم گیا ہے اس کا جو استقبال ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. الیکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب گئے تھے, اس کا جو وہاں پہ استقبال ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ جو لیکن پرچی لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب. پرچی کو چھوڑیں آپ, نہیں پرچی بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, دو پریزیڈنٹ بیٹھے ہوں, ایک آپ کا. جی بات سنیں, ٹرمپ کہتا ہے پچھلی حکومت ڈوم اور کی بات ہماری مانتی نہیں تھی, ہماری امداد بھی بند تھی. دیکھیں نواز شریف نے اس ملک کی سلامتی
اور یہ جو کہتے ہیں نواز شریف پیسوں کی کرپشن، نواز شریف کو اس وقت کے امریکہ کے جو تھے انہوں نے آفر کی کارگل کے ایشو پہ اربوں روپے ڈالر انہوں نے ٹھکرا کے وہ دھماکے کیے، ایٹمی طاقت اس ملک کو بنایا۔ دوسری بات یہ جو سر یہ مکس کر گئے کارگل اور ایٹمی دھماکے کو، کارگل پہ تو وہ کارگل پہ تو لیٹ گئے تھے وہاں جا کے، یوم مئی کو ایٹمی دھماکوں پہ یوم مئی کو جو تھا یہ امریکہ نے ایٹمی دھماکوں میں کتنے اربوں روپے ڈالر کے آج کی، یہ تو یہ کارگل میں تو ساری مشرف صاحب کی ساری محنت خراب کر دی تھی۔ پی ٹی آئی تو اس کی شلوار قمیض پہ کھیل رہی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں قومی لباس پہن کے گئے۔ بھائی نواز شریف صاحب کئی بار گئے، آصف علی زرداری صاحب پٹکا پہن کے وہ اچھا ڈیزائنر نہیں تھا، وہ بہتر ڈیزائنر نہیں تھا، پہلے بھی بات یہ کہ یہ ساری کامیابی اس پہ نواز شریف صاحب نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس وجہ سے ایک ڈکٹیٹر ایک دنیا کا بڑا آمر ہے، ان سے نواز شریف نے پنگا۔ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا گیا، آج قوم کو پتہ لگ گیا ہے اس امریکی عمران خان کے دورے کے بعد پوری پتہ جو ماضی کی حکومتوں کو۔ اور آپ دیکھیں آپ جب باہر جاتے ہیں آپ جا کے ملک کی برائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ کون آئے گا آپ کے پاس انویسٹ کرنے؟ مولوی محمود صاحب کے لیے میرے پاس عزت ہے کیونکہ یہ ایک بزنس مین ہے، اچھے آدمی ہے، مجھے نہیں پتا یہ جو صاف شفاف کی بات کرتے ہیں میرٹ کی کہ وزیر جو ہے سارے شریف ہیں، نہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر یا تو شریف ہے رکھ سکتے ہیں، یا تو شریف ہے یا نفیس ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر اپنا ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں، مجھے یہ بتائے قانون میں ہے؟ یا تو پرائم منسٹر ایڈوائزر، مجھے نہیں بتا مولوی صاحب سے میں میرے لیے لاتی میں نہیں کہہ رہا، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ ایڈوائزر آپ کیوں ہیں اور میرے تو شفافیت کی بات ہے، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ پہ بلند کیا، کشمیر کا ایشو ہو، انہوں نے ٹرمپ نے کہا ہے کہ آؤ میں سالسی، انہوں نے تو کوئی بات نہیں رکھی نا وہاں پہ، انہوں نے جو برانی کا کیس رکھا، انہوں نے جو پاکستان کے 70,000 سول اور جو ہمارے فوجی جوان شہید ہیں اس کی بات کی ادھر جا کے۔ آپ نواز شریف کے اے سی کے لیے گئے کہ اے سی نکالنا تو آپ ادھر ہی نکال دیتے۔ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہے اور اس میں جو قربانیاں دی ہیں اس کی بات کی گئی ہے، اس بارے میں کیوں نہیں کی گئی؟ جلسے میں کریں گے، جلسے میں کرنا غلط بات ہے، ہر جلسے میں تو نہیں کی جا سکتی، آفیشیل ٹاک ہوتی ہے وہاں بات کی جاتی ہے۔ 9/11 کے بعد اس ملک نے قیمت بھری ہے، یہ جو ہمارے ہاں بحران ہے ٹھیک ہے جی، ایک یہ بریک کے بعد آپ نے جو ان سے ایڈوائزر والی بات پوچھی نا، بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سوال ہے پاکستان کا، اور کیا خاص طور پہ امریکہ کا جو دورہ تھا اس سے پاکستان کو کوئی معاشی بینیفٹ بھی ہوا یا نہیں، یا صرف اور صرف جو ہے بہت سے جو ہے سفارتی محاذ پہ خاص طور کشمیر کے ایشو پر جو ہے ایک دنیا کے سامنے ایک دوبارہ ہائی لائٹ گئی اور اس پہ کچھ آگے بھی پیش رفت ممکن ہے، اس طرف بھی ہم کچھ بات کریں گے، اور جو پکڑ دھکڑ کی باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور سے سینٹ کی اس طرف بھی آگے بڑھیں گے۔ محمود مولوی صاحب پہلے تو ایڈوائزر والی بات ان کا جواب دیتے ہیں ذرا۔ دیکھیں ایڈوائزر والی بات یہ ہے کہ ایڈوائزری کمیٹی ہے جو کہ منسٹر کی نہیں ہے، منسٹری آف میریٹائم افیئرس، ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، ٹھیک اور ہے، اس کو گیزٹ کیا گیا ہے اور یہ اسی لیے وہاں جو ہے گیزٹڈ پوسٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، پوری کمیٹی بنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی یہ جو فرما رہے تھے کہ جناب کسی منسٹری نے کچھ بھی نہیں کیا پی ٹی آئی کے، تو آپ کی جو منسٹری ہے اس نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری منسٹری نے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک نمبر 1 نائٹ نیویگیشن، ٹھیک ہے نا، جو کہ سالوں سے نہیں تھا وہ پورٹ قاسم میں۔ دوسری چیز LNG کا جو ابھی تک ٹرمنل 1 دیا 2 دیے گئے تھے اور جو کاسٹ دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جن کے اوپر وہ ابھی ہم لگا رہے ہیں 5 ٹرمنل، ٹھیک ہے، 5 ٹرمنل لگا رہے ہیں، جس میں سارے ٹرمنل BOT کے اوپر ہیں، باہر سے لوگ پیسے لا کے لگائیں گے، جس میں امریکنز ہیں، جس میں چائنیز ہے، جس میں جاپنیز ہیں، الگ الگ ملک کے لوگ ہیں، اور یہ انشاءاللہ میرا خیال سے یہ کام شروع ہو جائے گا 2 مہینے کے اندر، اور یہ میرٹ کے اوپر ہے۔ میرا خیال سے اپوزیشن کو بھی ہم پورے موقع دیتے ہیں کہ اس میں چھان بین کرے، دیکھ لے کہیں پہ بھی اگر ذرا سا بھی کوئی چیز غلط ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، میں آپ واپس آتا ہوں۔ تو یہ کون جیتا، یوم تشکر جیتا سردار صاحب یا جو ہے یوم سیاہ جیتا؟ مسد ایک بڑا زبردست ڈیبیٹ جو چل رہی تھی جناب ہے۔ دیکھیں رضوان، بات جیتنے ہارنے کی نہیں ہے، ہمارا پورے پاکستان ایسی آپ نے ایونٹ بنا کے اس کو بنا سن لینا، اگر سوال کیا تو سن لیں۔ پورے پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتوں نے ایک پروٹیسٹ کی ہے، پروٹیسٹ نہیں کر سکے آپ زبردست انداز میں، لوگ نہیں نکلے، لوگ نہیں نکلے، بات کرنے دینے، مجھے آپ ہر بات پہ انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو
جو اپوزیشن کے پروگرام ہوئے وہ جیسے میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی آپ لوگ بھی ہمارے اوپر تو بہت کرٹیسائز کر رہے تھے, لیکن جس طرح اس دور کے اندر جس کرائسس سے میڈیا گزر رہا ہے اور جس طرح کی پابندیاں برداشت کر رہے ہیں, 2-2 لاکھ کے جلسے ہوتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کے بہت سارے جلسے 2 لاکھ سے اوپر کے ہوئے ہیں. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں, پھر بھی الیکشن نہیں جیت سکے. سن لینا, الیکشن جیتنے کا تو الیکشن جب معلوم افراد الیکشن کروائیں گے, نامعلوم قوتیں الیکشن کروائیں گی, تو اسی طرح کی سچویشن ہوگی. ہم پاکستان کے اندر اپوزیشن کے یہ بتانا چاہتے تھے, اپوزیشن والے یہ بتانا چاہتے تھے حکومت کو کہ آپ کو سلیکٹ کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور یہ 25 جولائی کو ہم نے یوم سیاہ اسی لیے بنایا ہے کہ ان لوگوں کو اسمبلی کے اندر بٹھایا گیا ہے جن کا پاکستان کے اندر سٹیک نہیں تھا, جن کو پاکستان کے عوام نے منتخب نہیں کیا تھا, بلکہ کچھ ہمارے اداروں نے, کچھ قوتوں نے ان کو سلیکٹ کر کے بٹھایا ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ 5 لاکھ آدمی بے روزگار ہو گئے. جو بندہ 50 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کر رہا تھا, اسی ملک کے اندر 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. جو بندہ 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کر رہا تھا, 60-70 ہزار سے زیادہ انہوں نے گھر گرائے پاکستان کے اندر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں فیصلہ یہ ٹرائی کا فیصلہ کرتا ہے. آج ثاقب نثار کی سٹیٹمنٹ سن لیں, برطانیہ میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو لانے کے لیے میں نے بھی اپنا کندھا فراہم کیا ہے. یہ سب کے سامنے ہے نا. تو پاکستان کے ادارے جب اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں گے تو پھر اپوزیشن جماعتوں کے پاس یوم سیاہ بنانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا. اگلا جناب کون لوگ اندر جا رہے ہیں آپ کے, یہ بتائیں. دیکھیں ہم وہ تو گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں, ہم تو سب تیار ہیں. مولوی محمود کے پاس لسٹ ہوگی, اب ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ لگ جائے باری کس کی ہے. دیکھیں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, یہ جیلیں یا ہتکڑیاں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے, مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے جو کل آپ نے ایک استاد, ایک دانشور, ایک صحافی کو ہتکڑیاں بے گناہ, کوئی قصور بھی نہیں تھا, کوئی قصور ہی نہیں تھا, اور آج اتوار کے دن اس کو باہر نکالا گیا. مگر یہ تعین ہو جائے کہ یہ کس نے کروایا. پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوا, وزیر داخلہ نے کیا. اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پکڑنے والوں کو سزا ملی, یہ نئے پاکستان نہیں ملی. اس میں فوراً اس کا رسپانس ہوا ہے. بات یہ جو نواز شریف کا نام لے رہا ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے, جو تمام لوگوں نے کھڑا ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے. بات کہا کہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے, ان کو ہتکڑیاں نہیں لگانی چاہیے تھی, اور آج دیکھیں اسی وجہ سے فوراً جنہوں نے ہتکڑیاں لگائی اس اس کے اوپر ایکشن ہوگا. کل آپ دیکھیے گا ورکنگ ڈے میں. سوال یہ نہیں ہے رضوان, سوال یہ ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے, وکٹمائزیشن ہے. اگر آج میڈیا نے اور یا دنیا بھر سے جو ان کو منہ کھانی پڑی اس کی وجہ سے یہ اگر فیصلہ واپس ہوا ہے, تو دوسری بات یہی شاہد خاقان عباسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, رانا ثناء اللہ کا ان کو نہ ملا یار, ان سے نہ ملا, عرفان صدیقی کو. آپ مجھے بتائیں, ہمارا آنریبل ایمن ہے وہ ہیروئن اور چرس لے کے گھومتا رہے گا یار. ان حالات میں جب فرعونت کی وہاں تو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مان لیا اس پر. نہیں کوئی نہیں مانا. بات یہ ہے کہ نواز شریف سے لے کر رانا ثناء اللہ تک اور آج عرفان صدیقی تک, یہ آصف علی زرداری سے, یہ صرف سیاسی انتقام ہے, اور اس کا کوئی ایک ذمہ دار عرفان صدیقی صاحب پڑھے لکھے بزرگ شخصیات کو, اس کا جرم یہ ہے نواز شریف کے ساتھ ایڈوائزر تھے, اس کا جرم یہ تھا عرفان صدیقی کا, اور کوئی یہ عزت نفس مجروح ہوئی ہے. رضوان صاحب میں آپ کو بتا دوں, یہ قصور نواز شریف کا نام لینے سے اس کا ہے, اور کوئی اس کا قصور نہیں. حکومت کے لوگوں نے بھی, سب نے, اسپیکر سے لے کے کس نے کہا کہ جناب یہ غلط ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی اس ملک کا منتخب وزیر اعظم نہیں تھا, اس کو پکڑ کے آپ بٹھائے. کون سا کیس ہے؟ ایل این جی پاکستان کو فائدہ دیا, وزیر اعظم بننا یا کسی عہدے پہ آنے کا مطلب آپ کو یہ لائسنس تو نہیں مل جاتا نا, جو دل چاہے آپ کریں, اور ٹیکس پیئر کا پیسہ اور عوام کے پیسے کو بے دریغ استعمال کریں. گیس کی سعد رفیق نے ریلوے بہتر کیا, ان جرموں میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آپ کو میں ایک چیز بتا رہا ہوں, آپ نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کون کون سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کی میڈیا کی لسٹیں بھی بنی ہوئی ہیں ان کے پاس. محمود مولوی صاحب کو پتا ہے کہ میڈیا کے بہت سارے اینکرز جو حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں, جس طرح عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا نا, عرفان صدیقی کو کوئی مغالطے میں گرفتار نہیں کیا گیا, صرف اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے کہ اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا آپ نے دیکھے فوراً میرے خیال سے پارٹی کے کافی لوگوں نے اسی وقت ایکشن لیا, اور دیکھیں بعض وقت ایسے ہوتے ہیں دیکھیں لیٹ ہو گیا, وہ بعض وقت پتہ کیا یہ کون لوگ ہیں, یہ چائے سے چائے کی پیالی جو گرم ہوتی ہے نا, یہ وہ لوگ بھی ہیں دیکھیں نا, جس میں دیکھیں ہر چیز تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر یا منسٹر آرڈر دیتا ہے, بہت سی چیزیں لوگ نیچے لیول پہ بیوروکریسی اور کر لیتے ہیں جو کہ علم میں بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ
جو ہوا وہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آتے ہی آپ کو کہا، بلکہ میرے خیال سے آپ نے وزیر داخلہ نے یہ آپ کو اسی وقت کہا کہ یہ ہے. دیکھیں چیزیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور میرے خیال سر آپ لوگوں نے پولیس کا اتنا خراب کیا ہوا ہے نا معاملات، وہ ابھی تک چارے ٹھیک نہیں کروا رہے ہیں. اس کا مسئلہ ہے پولیس کا مسئلہ ہے. دیکھیں رضوان صاحب، عمران خان کی جو کیمپین ہوتی تھی، مجھے یاد ہے جب ایڈی خواجہ کو پیپلز پارٹی کی دور میں تبدیل کیا گیا تو بڑا شور آ کے مچایا تھا. پنجاب میں آپ آج تک 3 IG دیکھیں آج کراچی میں کیا ہوا، آج کراچی میں کیا ہوا. سردار صاحب آپ فرمائیں مثلا کوئی اس کا مطلب جو ہے کراچی کے اندر جو ہے لوگوں کے نلکے میں پانی نہیں آ رہا، سڑک کا پانی جا نہیں رہا، سیوریج کی لائنیں تباہ ہوئی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر پینے کا پانی اور ویسے ہی گھر میں جو پانی آتا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کچرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب لوگ احتجاج بھی نہ کریں کیا؟ دیکھیں احتجاج اب احتجاج کریں گے تو آپ اس طرح سے ان کے مقابلے پہ لوگوں کو کھڑا کریں گے، ان کو اندر کروائیں گے. بات یہ کہ جو آپ فکس سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک بندہ فکس سیٹ کا لبادہ اوڑھ کے پی ٹی آئی میں ایک سیاسی جماعت بہت عرصہ تک وہ کہتا رہا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا وہ پی ٹی آئی کا MNA بن گیا. آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ آ کے وہ لبادہ اوڑھ کے فکس سیٹ کا وہاں پہ جو بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ گن ڈالنے کی کوشش کی. اگر آپ مجھے سن لینا، اگر آپ نے سوال کیا نا، اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، پولیس وہاں پہ موجود تھی. سن لینا، اگر میں کہوں کہ کل میں گورنر ہاؤس میں جا رہا ہوں 500 بندے لے کے، تو گورنر ہاؤس کے دروازوں کے اوپر کچرا ڈالوں گا، اس کے اوپر گٹر کی لائنوں سے پانی نکال کے وہاں پہ ڈالوں گا، تو کیا اچھا لگے گا؟ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، لاقانونیت نہیں ہے. اس کے جو ہمارے ریزرویشن ہے اس کے اوپر اگر میں جا کے گورنر صاحب کا گورنر ہاؤس کا منہ کالا کر کے ہوں تو کیسا لگے گا ان کو؟ پروٹیسٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ ڈرامے پاکستان کے اندر سے کراچی سے ختم ہونے چاہیے کہ مختلف جماعتوں کا لبادہ اوڑھ کے میں اس آدمی کو MNA کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے MQM سے بڑا اس شہر میں کوئی نہیں تھا، ہم نے اس کو بھی منہ دیا، ہم نے اس وقت بھی ہماری زبانیں بند نہیں ہوئی. اور آج بھی یہ لوگ، آج یہ فیشسٹ پارٹی ہے، پی ٹی آئی فیشسٹ پارٹی ہے، یہ لبادہ اوڑھ کے مختلف یہ جا کے بدماشی کرتے ہیں. یہ بدماشی کراچی کے اندر نہیں چلنے دیں گے. ہمارے سیاسی کارکن کھڑے ہوں گے. اگر آپ کسی کے گھر کے اوپر کچرا ڈالیں گے، کسی کو گندا پانی اس کے گھر کے اندر پھینکیں گے تو لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. ابھی انڈر کسٹڈی ہیں، رہا ہو جائے ان کو بلا کے پھر ہم کریں ان سے بات. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ گئے تھے اس وقت، دیکھیں نا آن فیس آف اٹ یہ خود بھی اگری کریں گے، نہ وہ کچرا وہاں پہ تھا نہ وہ گندا کچرا تھا ان کے پاس. اس میں آگے بڑھتے ہیں. محمود مولوی صاحب، آپ خود ایک تاجر ہیں اور ایک بڑے پاکستان کے بزنس مین میں سے ایک بزنس مین ہیں، اور بزنس کمیونٹی سے آپ کی بھی بڑی دوستیاں ہیں، پارٹی سے ہٹ کے بھی. تو اگست کے مہینے کو بہت زیادہ ایک الارمنگ سچویشن قرار دیا جا رہا ہے کہ جو فائنینشیل صورتحال ملک کی ہے، اور خاص طور پہ جو 50,000 سے اوپر پہ شناختی کارڈ کی جو شرط رکھ دی گئی ہے، پھر جس طرح سے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے بے انتہا بڑھ گئے جو ہر آدمی دے رہا ہے، پھر ڈائریکٹ ٹیکس پہ بھی بہت سارے جو سوالات اٹھ گئے ہیں. تو یہ تو بہت سارے کاروبار بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگست کے مہینے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جائیں. ابھی نوٹسز ایشو کر رہے ہیں نا، جو 1 لاکھ جو لسٹ یعنی انڈائریکٹ اپنا لوگ دیتے رہے ہیں اور ڈائریکٹ الگ دیں. ڈائریکٹ کے اوپر ہم جائیں گے، جیسی ڈائریکٹ ریسیو ہونا شروع ہوگا نا تو وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوئیں گے. دیکھیں اس میں تو میرے خیال سے کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے کہ اچھا بحیثیت کاروباری آدمی آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں اس وقت؟ دیکھیں بحیثیت کاروباری آدمی میں بتاؤں، میں خود افیکٹڈ ہوں، مگر میں آپ کو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مگر یہ چیز ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، دیکھیں اس وقت کچے کا کام اور پکے کا کام ایک نارمل سسٹم ہو گیا، کلیکشن کرنے میں یہ ناکام ہو چکا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ دیکھیں پیرلل اکنامی چل رہی ہے. ایک منٹ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. آپ یہ دیکھیں میرے خیال سے سب اگری کریں گے کہ بزنس میں ایک پیرلل اکنامی چل رہی تھی. اب وہ پیرلل اکنامی سے کم لوگوں کے چولہے تو چل رہے تھے. دیکھیں اگر آپ آج یہ بات کی جائے تو میں اچھی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک بلڈ سرکولیشن بھی چل رہی تھی. اگری کر رہا ہوں، رک گیا سب کچھ، مگر نہیں رک نہیں گیا ہے. دیکھیں ٹیمپرری چیزیں، دیکھیں پہلے لوگ کہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں نا، لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نہیں چلائیں. ایپٹما کیا کہہ رہا تھا؟ ہم اگری نہیں کریں گے. 2 دن 4 دن ہوا، ایپٹما نے بھی اگری کر لیا. دیکھیں ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی دیکھیں لوگ سلولی ڈائجسٹ کریں گے. کیوں کہ لوگوں نے ڈائجسٹ نہیں، لوگ کہنے لگے ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیں دینا شروع کیا. کفن کے اوپر ٹیکس بھی لگے، وہ بھی ڈائجسٹ کریں گے. نہیں دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، دیکھیں جب ٹیکس دیں گے، لوگوں نے کروڑوں روپے کے بنگلے ہیں جن کے پاس، وہ روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. اب آپ کا رینج روور اور ابھی جو 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ زرعی ٹیکس لگے گا،
وہاں پہ جو ذرا زمیندار لوگ ہیں جو لگانا آپ کی چاہیے. پارٹی کے اندر میں کہہ رہا ہوں چاہیے لیکن کیا مطلب اس آغاز وہاں سے ہونا چاہیے تھا. بالکل انشاءاللہ آغاز وہیں سے ہوگا, کیونکہ وہاں سے اگر نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور ٹیکس کے نیچے لے کے جانا, اور جو ٹیکس بالکل نہیں دے رہے ہیں انہیں ابھی تک آزاد چھوڑا ہوا ہے. ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک ناظرین. سوال ہے پاکستان کا, اور امریکہ سے ہم شروع ہوئے تھے, کچھ وفاق کی بات ہو گئی, اب ذرا کراچی میں کیونکہ سے ہم لائیو شو کر رہے ہیں تو یہاں کے ایشوز پہ آ جاتے ہیں. محمود مولوی صاحب, یہ مسائل تو بے انتہا بڑے ہیں. مقصد ایک پانی کا بے انتہا ایشو شہر کے اندر موجود ہے. ابھی مونسون کا سیزن ہے, اب کل سے بارشوں کا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے اگر مثلا ابر کرم برسا تو میں ابھی سے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ہیڈ لائنس کیا ہوں گی, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کب تک چلے گا, کب تک برداشت, یہاں کے شہری کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ ہم تینوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ میں تینوں سے اوپنلی کہوں گا, یہ میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. میرے پیپلز پارٹی میں بہت سارے اور لوگ جان پہچان کے ہیں, کیونکہ دیکھیں کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک تینوں آن بورڈ نہیں ہوئیں گے, ہم ایک دوسرے کی طرف اگر بال پھینکتے رہیں گے نا, کراچی کی تباہی ہوگی. نہیں وہ بس کیا ہوا, جو پیسے سے اناؤنس ہوئے تھے وہ آ رہے تھے کراچی کے لیے, ویسے پیسے آج کل ہے ہی نہیں وفاق کے بعد, وہ آئیں گے کہاں سے؟ پھر بھی آئیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں وفاق کے پاس جو ہے پیسے, K4 کا پروجیکٹ ہے جو 25 ارب کا تھا آج 250 ارب کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, پانی کا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں وفاق کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا لیں, پورٹ قاسم میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں پانی کا ایک بہت بڑا بحران ہے, ٹھیک ہے. کچرے کا وہ چائنیز کو دیا ہوا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں چائنیز اٹھا نہیں رہے ہیں. تو اصل جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ساری تباہی و بربادی کی, یہ کہیں گے آپ؟ دیکھیں نہیں, میں کہوں گا اس میں, دیکھیں سندھ کے معاملے میں, جو کراچی کے معاملے میں, میں کہوں گا پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, they have to be on one page. دیکھیں ہمارا تو اس وقت یہاں پہ سے اتنا نہیں ہے, ابھی ہم نئے آئے. چلیں اپنا سردار صاحب فرمائیے, یہ تمام تر اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں. بہت لیٹ ہو گئے وزیر اعلیٰ جو ہے کراچی کا دورہ کرنے میں, مثلا آج نکلے ہوئے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مولوی صاحب کی پارٹی نے 162 ارب روپے کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے گورنر اس میں بولا تھا, بجٹ کے اندر صرف 12 ارب روپے رکھے انہوں نے. مجھے وہ کوئی طریقہ کار بتا دے کہ عمران خان صاحب کراچی کو کیسے 162 ارب روپے دے سکتے ہیں. دوسری بات, دوسری طرح میں پیپلز پارٹی نے اس بجٹ کے اندر 125 ارب روپے رکھے ہیں کراچی کے لیے. تو اس میں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر, ایجوکیشن میں, بہت سارے ایشوز کے اوپر. میں مولوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ کراچی کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں, سب کو مل بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. لیکن جب تک وفاق گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے گا, میں سی ایم صاحب سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک دن آپ ہمارے ساتھ بھی نکلیں ذرا, ہم ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پر سیوریج ملا پانی آ رہا ہے. ہم نے ابھی شوز کیے, ہم گئے ایسے علاقوں کے اندر, اور جو ہے ان علاقوں کے اندر یہ حال تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک کین 300 روپے کا ملتا ہے. ایک گھر میں اگر 5 لوگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ کتنے کین لے لیں گے ایک دن کے لیے؟ رضوان بات بالکل, جو ٹینکر مافیا ہے, ٹینکر مافیا اس کا راج ہے. اور پھر اس کے بعد بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں وہ ٹینکر مافیا جو کہ ملٹی پلائی 10 یعنی اتنا مہنگا جو ٹینکر دے رہا ہے, تو لیکن لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا. لوگ 3 گھنٹے لائنوں میں لگ رہے ہیں اس کے لیے. دیکھیں میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. 48% پانی کراچی میں ہے, جو 100% پانی ہونا چاہیے. ٹوٹل 48% کراچی کو پانی مل رہا ہے. کراچی کو پانی ملنا چاہیے, لیکن اس میں صرف پیپلز پارٹی کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا, صرف چیف منسٹر کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا, یہ درست نہیں ہے. دیکھیں وفاق جب تک 116 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کے ریلیز نہیں کرے گا, جب تک کراچی کے لوگ جو کراچی کا مینڈیٹ کے مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے, وہ جو ریلیز والے رہ گئے ہیں وہ صرف وہی ہیں جو آپ نے یہاں خرچ کرنے تھے, باقی سب جگہ خرچ کر دیے سارے پیسے. K4 پروجیکٹ کی یہ بات کریں نا, K4 پروجیکٹ کے اوپر جتنا سندھ گورنمنٹ کر سکتی تھی کیا ہے. اب بھی وفاق, اچھا پی ٹی آئی کی سنجیدگی دیکھ لیں, پرائم منسٹر صاحب کراچی میں آتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب سے ملاقات نہیں کرتے. یہ جب سندھ گورنمنٹ کو آن نہیں کریں گے تو محمود مولوی صاحب کی پازیٹیو سٹیٹمنٹ سے تو کام نہیں چلے گا نا. پرائم منسٹر پاکستان کو صبح سندھ کو بھی اپنا صبح سمجھنا پڑے گا. کراچی کے ایشوز کے اوپر کراچی میں ان کو جیسا تیسا ووٹ ملا تو ہے نا. کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. یہ میں بالکل سردار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں جب نواز شریف صاحب 2013 میں بنے تھے
وہ بھی مہمان کے طور پہ آتے تھے. ہمارے بھی جب سے کراچی کیپٹل ہٹا ہے نا, اس کیپٹل ہے, وہاں سے جتنے لوگ آتے ہیں ویسے مہمان ہی آتے ہیں, چاہے ماضی میں کوئی بھی ہو. نواز شریف نے کراچی کو کیا دیا, سردار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے بھی پیپلز پارٹی سے نظریاتی اور سیاسی اپنی جگہ پہ اختلاف تھے, مگر چیف منسٹر سندھ قائم علی شاہ صاحب ہو یا مراد علی, ہمیشہ ہر پروجیکٹ میں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تھا, ریسیو کرتا تھا. پہلی بات یہ عمران خان صاحب سندھ کے مینڈیٹ کی توہین کرتے جب سندھ میں آتے ہیں, سندھ کے سی ایم کو نہیں بلاتے. دوسری بات, نواز شریف صاحب نے 2013 میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں منافقت نہیں کروں گا, جن لوگوں نے اس ملک کا برا حال کیا ہے میں کیوں دوسری بات یہ دیکھیں, نواز شریف صاحب 2013 سے پہلے کا کراچی 2013 کے بعد جو نواز شریف صاحب نے اتنے دورے کراچی, اس شہر کو پرامن کیا نواز شریف نے. آج جب آپ پانی کی بات کر رہے ہو, آپ جب گندگی اٹھانے کی بات وہ اس لیے کر رہے ہو, پہلے یہاں سے لاشیں اٹھتی تھی, وہ نواز شریف صاحب نے اس شہر کو سندھ گورنمنٹ سے مل کے امن کیا, فوج کو اختیارات نواز شریف نے دیے. رینجرز یہ آپ کی مشرف کے دور سے بیٹھی ہوئی ہے, نہیں کر سکی تھی. نواز شریف صاحب نے ول تھی اس کی پولیٹیکل, اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس شہر کو پرامن کیا. آپ بتائیں, پرائم منسٹر آتا ہے کراچی, آ کے تاجروں سے ملتا ہے, ہڑتال نہ کرو, یہ کمشنر کا کام ہے, پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے. پرائم منسٹر کو چاہیے گرین بس جو نواز شریف صاحب نے بنائی ہے اس کی بسیں دے دیں, اس کو چلا دیں. نہیں, K4 کا منصوبہ مکمل کرے. کیوں نہیں, نواز شریف نے اپنے جیب سے تو نہیں بنایا تھا نا گرین بس, سارا پروجیکٹ. میں جو آپ سے لاسٹ سیشن میں فائنینشیل صورتحال کی بات کر رہا تھا, اور آپ نے خود بھی کہا کہ آپ بھی بحیثیت تاجر اس وقت مشکل کے اندر ہیں. میرا آخری سوال ہے, اگلا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب جو امپلیمنٹیشن بجٹ کی شروع ہو گئی ہے, چیزیں تھوڑی کلیئر ہو گئی ہیں. یہ مہینہ تو بہت برا گزرا ہے تاجروں کے لیے, کیونکہ بجٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ٹیکسز کے معاملات تھے سارے, یعنی سارا سرکولیشن رک گیا تھا مارکیٹ کے اندر. اب اگلے مہینے جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب تو کچھ فیکٹریاں بند ہونے جا رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھنے جا رہی ہے. نہیں, میرے خیال سے دیکھیں یہ جو ہے نا اگلا مہینے سے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا نا کہ اس کو ہم ریزسٹ کر کے اور ہم یہ کریں گے, یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ اگر کیا جاتا تو بہتر نہیں ہوتا. 0% سے 17% پہ آ گئے, 0 سے 5 پہ آتے, 3 پہ, بس 5 سال میں کر لیتے ٹھیک تھا. 5 سال میں دیکھ میں بتاؤں, اگر ہم دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ پہلے 10 لاکھ لوگ تھے انکم ٹیکس دینے والے, اگر ہم کہیں کہ یہ 5-5 ہزار کر کے کریں تو آج 70 سال میں کہیں نہیں پہنچے ہم. دیکھیں نا اتنی بڑی آبادی کہیں, تو ابھی ہم تھوڑے سے سختی سے اس لیے آئے ہیں کہ دیکھیں تاکہ چیزوں کو سٹریم لائن پہ لے آئیں. دیکھیں یہ پیسے جو ہے, جو جتنے پیسے ٹیکسز لیں گے اس کے حساب تو سب گورنمنٹ دے گی نا. ایک چیز اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو پیسے ہیں, جو قسطیں بھر رہے ہیں, جو انٹرسٹ جو بھر رہے ہیں, یہ کہاں سے بھر رہے ہیں, یہ کوئی اپنے جیب سے تو نہیں بھرے گا. تو یہ جو ٹیکسز لے رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں نا, آپ لوگ کہتے ہیں 5 سال, ہم تو کہتے ہیں ہر سال کے بعد آ کے آڈٹ کریں نا کہ کہاں پہ یہ پیسے جا رہے ہیں. میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ آ کے آڈٹ کریں کہ کہاں جا رہے ہیں. اگر کہیں لگتا ہے کسی کو غلط جا رہے تو اسی وقت چیک کر لیں. ابھی تو آئیں گے تو جائیں گے نا, ابھی تو جب کاروبار بند ہو جائے گا تو جو ٹیکس آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا, بالکل ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیں جو ابھی تو آ رہا تھا, کچھ نہ کچھ ٹیکس آ رہا تھا, اور یہ ٹیکس کے لوگ, FBR کے لوگ, ان پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے لیکن ماہر بھی بڑے ہوتے ہیں. جب ان سے بولا جاتا ہے نا کہ بھائی اس سال اتنا چاہیے تو وہ پیدا کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. اب کاروبار ہی بند ہو جائے گا تو آئے گا کہاں سے؟ کاروبار انشاءاللہ بند نہیں ہوگا, کاروبار بہت بہتر ہو جائے گا. دیکھیں میں پھر ایک چیز آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو لوگ سڑکوں کے اوپر ٹیکس لے کے کھڑے ہوں گے. یہ دھمکیاں دینے کی باتیں, یہ جو بزنس کمیونٹی کو نیچا دکھانے کی باتیں کبھی نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے جتنی سٹیٹمنٹ دی ہیں سب یو ٹرن لیے, سب جھوٹ بولا پورے پاکستان کے ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس NIC ہے وہ NTN نمبر اس کا ہو جائے گا. مجھے یہ بتائے جو 500 روپیہ مزدور جو دیہڑی کماتا ہے وہ کہاں سے ٹیکس بھرے گا, وہ کہاں سے. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ بھائی عام آدمی ٹیکس, وزیر اعظم کہتا ہے اس ملک کے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. بھائی جو صابن خریدتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, جو چائے یار جتنے ٹیکس عام آدمی دیتا ہے نا, یہ آپ کا اور کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا ہے. اور آپ کے آج ٹی وی کے ایک پروگرام میں چیمبر آف کراچی کا اور ایک اور بھی بزنس میرے نام سے سلپ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آج تو اتنی مارکیٹ رشوت کی گرم ہے. آپ کے چینل سے انہوں نے بتایا کہ جتنے پیسے ٹیکس یہ لگا تو رہے مگر جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی ہے. پہلے جا کے مولوی محمد صاحب, میں کہتا ہوں اس پروگرام کو دیکھ لیں اور اس کا نوٹس لے لیں. اور امپورٹ پہ جو ٹیکس آ گیا ہے ان دا اینڈ
پھر آخر میں کنزیومر نے بھی دینا ہے. امپورٹ کے اوپر ٹیکس کا اتنا اثر دیکھیں میں بتا رہا ہوں, امپورٹ Very quick, ہم تو کہہ رہے ہیں امپورٹ کے اوپر تو اور زیادہ ٹیکس, امپورٹ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لگژری ہم اس قابل ہی نہیں کہ اپنی کو پروڈکٹ بنائیں, اس لیے امپورٹ کر رہے ہیں. مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو ہماری اپنی پروڈکٹ کی حالت کیا ہے. لگژری چیزوں کو ختم کریں نا, مکھن امپورٹ کر رہے ہیں, مکھن امپورٹ کر رہے ہیں, فروٹ امپورٹ. دیکھیں امپورٹس کے اوپر تو میں کہوں گا پابندی ہونی چاہیے جتنی کم ہونی چاہیے, لیکن اس کے مقابلے میں یہاں پر بھی جو لوگ بنانا چاہتے ہیں, اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں, ان کو سستی بجلی گیس جو ہے کم سے کم دی جائے, تاکہ پھر اپنی پروڈکٹ بہتر انداز میں مارکیٹ میں آ سکیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.